آج مائیوں کی تقریب گھر کے لان میں منعقد کی گئی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ مختلف کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ زبان کا انسسٹ کرنے پر سیرت نے بھی مختلف کاموں میں حصہ لیا ہوا تھا۔ ویسے بھی اس کی بہن کی شادی تھی، وہ کاشان اور رنم کی شادی پر خوش تھی۔ بے شک ماں باپ سے ناراض ہو، مگر چند دنوں میں ہی رنم اس سے عزیز ہو گئی تھی۔ نکاح کی تقریب دوپہر میں ہی انجام دے دی گئی تھی۔ اب شام کا وقت تھا، لہٰذا مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ سیرت بیٹا ذرا رنم کو دیکھ کر آؤ، تیار ہو گئی ہے تو اسے باہر لے کر آؤ۔ کاشان پتہ نہیں کیوں نہیں آیا ابھی تک، یسریٰ نے عجلت میں سیرت سے کہا۔ رنم کو میں دیکھ لیتی ہوں، بلکہ مہمان بھی آ گئے ہیں، تھوڑی دیر میں ہی اسے باہر لے آؤں گی۔ اور کاشان اپنے فلیٹ سے نکل چکا ہے، پہنچنے والا ہی ہوگا۔ ابھی فون کیا تھا میں نے اسے، سیرت نے اپٹن اور مہندی سے سجے تھال کچن میں رکھتے ہوئے کہا۔ کاشان پچھلے ہفتے ہی اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے کے ٹائم پر وہ یہاں سب کے ساتھ آ جاتا، کیونکہ اس کا فلیٹ زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ایک دو دفعہ نہیں آ سکتا تو رنم نے کھانا بنا کر شائستہ کے ہاتھ سے بھجوا دیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے کاشان کے لیے کھانے بنا کر پرفیکٹ ہو چکی تھی، اور کاشان اس کے ہاتھ کے کھانے کھا کر وہی کھانے کھانے کا عادی ہو چکا تھا۔ مانا کہ کاشان تمہارا شوہر بن چکا ہے، مگر آج اس کے دل پر بجلیاں گرانے کا سامان پیدا مت کرو، ورنہ وہ کل تک کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ سیرت نے رنم کے کمرے میں آ کر اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھ کر جملہ پاس کیا، جس پر رنم چیخ گئی۔ یلو اور پرپل کلر کے کمبینیشن کے لہنگے میں پھولوں کے زیور پہنے وہ نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر نیچے شیڈز کا گلوز لگایا ہوا تھا۔ ابھی آپ ایسی باتیں مت کر کے مجھے ڈرا رہی ہیں، رنم نے نروس ہوتے ہوئے سیرت سے کہا۔ اف پاگل لڑکی، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ اگر تم اس سے ڈر جاؤ گی تو ساری زندگی ڈرتی رہو گی۔ عورت کا حسن اس کا ہتھیار ہوتا ہے، تم اس ہتھیار سے مالا مال ہو، اور دوسرا پلس پوائنٹ تمہارے پاس یہ ہے کہ تمہارا شوہر پہلے ہی تمہارے حسن کے آگے مکمل قائل ہے۔ اب میری بات غور سے سنو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے۔ اپنی اداؤں سے اسے مجبور کر دینا کہ کل وہ تمہارے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ صرف 2 باتیں اس کی باتیں ماننا اس کی، مگر 10 باتیں اپنی منوانا۔ اگر پہلی رات کو تم اپنے کام بنوانے میں کامیاب ہو گئی تو سمجھو پھر ساری زندگی وہ تمہاری مانے گا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ سیرت بڑے بوڑھوں کی طرح رنم کو سمجھانے میں مصروف ہو گئی۔ رنم ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اب یہ سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ رنم اس کی باتوں سے مزید نروس ہوتے ہوئے پوچھا، جس پر سیرت نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اف رنم، تم کتنی بدو ہو، دیکھو ابھی میں تمہیں آسان الفاظوں میں سمجھاتی ہوں۔ سیرت نے تحمل سے اس کو دوبارہ سمجھانا چاہا، یہ کیا الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی ہے؟ اور تم میری معصوم بھولی بھالی بیوی کو۔ کاشان نے روم کا دروازہ جو کہ پہلے ہی ذرا سا کھلا ہوا تھا پورا کھول کر سیرت سے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سیرت نے حیرت سے کاشان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اب پورا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف رنم کاشان کو اپنے سامنے دیکھ کر سیرت کی باتوں پر مزید گھبرا گئی۔ یقیناً وہ سب باتیں کاشان سن چکا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، بائی دا وے یہ مشورے دے رہی تھی تم اسے 2 باتیں مانو، 10 باتیں اپنی منواؤ تو سیرت بھی یہاں کوئی ایسا سین نہیں ہونے والا۔ بے شک میری بیوی حسن کی دولت سے مالا مال ہے، مگر کاشان احمد پر اب تک کوئی قابض ہو چکا یہ ناممکن نقاشی صرف اپنی منوانا جانتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو پرسوں تمہیں اندازہ ہو جائے گا کون چاروں سے خانے چت ہوتا ہے۔ کاشان نے دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے سیرت سے کہا۔ جانتی ہوں تم ہی قابض ہو کے جن جو ٹھہرے وہ بھی بےہودہ قسم کے۔ سیرت نے اس کی مسکراہٹ پر تپ کر کہا۔ مانا کہ ہم پہلے سے تجربے کار نہیں، اس میدان میں نئے اترے ہیں، مگر فتح پر پورا یقین ہے۔ برسوں بے شک اپنی بہن سے پوچھ لینا کس نے کس کے آگے گھٹنے ٹیکے۔ وہ آنکھ مارتا ہوا دوبارہ سیرت سے بولا۔ رنم کی دونوں کی گفتگو سن کر شرمندہ ہوئے جا رہی تھی، جبکہ سیرت اپنے سامنے کھڑے بےہودہ دیور کی بےہودگیاں دیکھ کر کڑتی جا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ چلو نکلو، گھٹنے کل ٹکوانا بھی مہمانوں سے گھر پڑا ہوا ہے۔ سیرت سے کوئی بات نہیں بنی تو وہ بگڑتی ہوئی بولی۔ اب جو میں کرنے آیا ہوں تمہارے سامنے تو کرنے سے رہا، تھوڑی دیر اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز مہربانی کر کے آپ دروازہ بند کر کے یہاں سے چلی جائیں، شاید ہم ایسے موقع پر کبھی نہ کبھی آپ کے کام آ ہی جائیں۔ کاشان بڑے مؤدبانہ انداز میں سیرت سے مخاطب ہوا تو ایک نظر گھبرائی رنم کو دیکھ کر افسوس میں سر ہلا کر چلی گئی، اور دل ہی دل میں رنم کو مخاطب کیا۔ رنم بیوی، تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ نہیں پوچھوں کہ کیسی ہو، بلکہ میں خود دیکھنے آیا ہوں، آج تو کیسی لگ رہی ہو۔ سیرت کے جانے کے بعد کاشان رنم کو خود سے قریب کر کے مخاطب ہوا۔ کوئی آ جائے گا؟ کاشان رنم کو اپنی دھڑکن مزید تیز ہوتی لگی تو گھبرا کر بولی۔ تمہارا سیرت کے فضول مشوروں پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے؟ بے شک اس نے 100% سچ کہا کہ تمہارا شوہر تمہارے سرنے سے پہلے ہی قائل ہے، مگر میں نے یہ غلط نہیں کہا کہ میں منواؤں گا اپنی ہی۔ کاشان نے اس کو باور کرانے کے ساتھ اپنے ہونٹ رنم کے ہونٹوں پر رکھ کر مزید باور کروایا۔ رنم کو اب اپنی دھڑکنوں کی رفتار سست لگنے لگی۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے کاشان نے اسے اپنی باہوں میں لے کر سہارا نہیں دیتا تو یقیناً زمین پر گر چکی ہوتی۔ مسز کل آپ اپنے نازک سے دل کو تھوڑا مضبوط کر کے میرے پاس آئیے گا، کیونکہ کل فرار کا کوئی راستہ کام نہیں آنے والا۔ کاشان رنم کے نازک سے سراپے کو باہوں میں لیے رنم کے کان میں کہتا ہوا اسے صوفے پر بٹھا کر باہر نکل گیا، اور رنم کو لگا کہ وہ اسے اچھا خاصا ڈرا کر چلا گیا ہے۔
سیرت رنم کے روم سے نکل کر باہر جانے لگی۔ باہر سے گھر میں آتی یسریٰ سے راستہ میں مل گئی۔ ابھی تک رنم کو لے کر نہیں آئی بیٹا، اب تو سارے گیسٹ پہنچ چکے ہیں۔ یسریٰ کی نظر سیرت پر پڑی تو اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی، جی بس ماما، ابھی رنم کو لے کر آ رہی ہوں، آپ کس کام سے اندر آ رہی ہیں؟ سیرت نے یسریٰ سے پوچھا۔ وہ آج شام سے مصروف دیکھ رہی تھی، سبحان کو بلانے جا رہی تھی، ابھی چینج کرنے گیا تھا، مگر اس کے فرینڈز وغیرہ آ گئے ہیں، اس کا پوچھ رہے ہیں، ایسا کرو تم سبحان کو کہو فٹافٹ باہر آ جاؤ، رنم کو بھی لیتی آنا تاکہ رسم شروع کرے۔ سیرت سے کہتے ہوئے یسریٰ کی نظر سامنے سے آتی مسز حمید پر پڑی جو اسی کی طرف آ رہی تھی۔ ارے یسریٰ، بہت بہت مبارک ہو بھئی، یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے نا؟ مسز حمید جو یسریٰ کے دوست ہونے کے ساتھ رشتے بھی کرواتی تھی، سیرت کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی یہ میری بڑی بیٹی ہے، یسریٰ نے مسکراتے ہوئے سیرت کو پیار بھری نظروں سے دیکھ کر مسز حمید کو جواب دیا۔ سیرت نے مسکرا کر سامنے کھڑی مسز حمید کو سلام کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، میری بڑی بیٹی واقعی بہت پیاری ہے، مگر یہ اتنے سالوں بعد ہمیں ملی ہے، ہم اتنی جلدی سے اپنے پاس سے جانے نہیں دیں گے۔ یسریٰ نے مسکراتے ہوئے سیرت کا ہاتھ تھام کر مسز حمید کو کہا تو تینوں ہی مسکرا دی۔ مما، میں رنم کو لے کر آتی ہوں، سیرت یسریٰ کو کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ بیٹی سبحان کو بھی بولو جلدی آ جائے۔ یسریٰ کی بات سن کر سیرت نے ہاں سے سر ہلایا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی، تبھی مسز حمید کی آواز سیرت کے کانوں میں پڑی، وہ جو سبحان کے لیے میں نے آپ کو لڑکیوں کی تصویریں دی تھیں، ان میں سے آپ کو کوئی لڑکی پسند آئی؟ مسز حمید اب یسریٰ سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس لیے مجھے ہر لحاظ سے پرفیکٹ لڑکی چاہیے۔ دونوں لڑکیاں ماشاءاللہ بہت پیاری تھیں، مگر سبحان نے CSS کیا ہوا ہے، اس لحاظ سے میں اس کے لیے خوبصورت لڑکی کے ساتھ یہ چاہوں گی کہ لڑکی کی کوالیفیکیشنز بھی اچھی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ بیک گراؤنڈ اچھا ہو۔ ہر کوئی آج کل یہی دیکھتا ہے، آج سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ یسریٰ کی بات سن کر سیرت کا دل بجھ گیا، وہ گھر کے اندر جانے لگی۔ 1 مہینے پہلے اس کا BS کا رزلٹ آیا تھا، جس پہ ایک پیپر رہ گیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ بے شک اچھا ہو، مگر اس کی پرورش تو لوور کلاس انسان نے کی تھی، صوبے کے لیے شاید مما کو میرا خیال بھی نہ آئے۔ سیرت دل ہی دل میں سوچتے سبحان کے روم میں جانے لگی۔ کون؟ دروازہ کھٹکھٹانے پر سبحان نے مصروف انداز میں پوچھا۔ مما بلا رہی ہیں تمہیں، فرینڈز آ گئے ہیں تمہارے۔ سبحان وارڈروب کھولے کھڑا تھا، تبھی سیرت اس کے روم میں آتی ہوئی بولی، جلدی سے میرا موبائل چارجر سے نکالو اور میری واچ پکڑاؤ مجھے۔ وہ سیرت کی طرف دیکھے بغیر اس سے کہنے لگا۔ سیرت بے دلی سے اس کا موبائل اور واچ لیے اس کے پاس آئی۔ یہ لو، سیرت کی آواز پر وہ پلٹا۔ سیرت اسے دونوں چیزیں پکڑا کر وہاں سے جانے لگی، تبھی سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سیرت نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ آنکھوں میں پیار سے میں اسی کو دیکھ رہا تھا، دور سے کوئی بھی نہیں کیا کہ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، میرے قریب قریب رہا کرو۔ صرف سبحان نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ سیرت سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور طنزیہ ہنسی۔ اب دور سے ہی دیکھنے کی عادت ڈال لو کہ مما تمہارے لیے پرفیکٹ لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ سیرت کی شکایت کرتی نظروں کو دیکھ کر سبحان ہنس دیا۔ یار، میں ایک اچھے بیٹے کے ساتھ ساتھ اچھا شوہر بھی ثابت ہونے والا ہوں۔ مما کا خون تو سر آنکھوں پر، مگر تمہارا بھی اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، ویسے بھی 2 شادیاں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان نے باہوں کے گھیرے کو مزید سخت کیا۔ سیرت کو لگا وہ اسے تسلی دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مگر سبحان کی بات سن کر سیرت نے اس کو دھکا دیا۔ بہت شوق ہو رہا ہے دوسری شادی کرنے کا؟ سیرت اس کا گریبان پکڑ کر خوفوار نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو یار، ساری پریس خراب کر دو گی۔ سبحان سیرت نے مصنوعی گھوڑی سے نوازتا ہوا بولا۔ اس کے ہاتھ گریبان سے ہٹائے، بھاڑ میں جاؤ تم سبحان احمد، اور شوق سے مما کی پسند سے شادی کرو، مگر سیرت سے بھی اچھی امید میں درخنا گلا دبا کر جان لے لوں گی ڈائن کی۔ سیرت اسے دھمکاتی ہوئی بولی اور اس کی آنکھوں میں نمی ہو گئی۔ بس اتنی ہی برداشت و مذاق کر رہا تھا۔ یار یہاں دیکھو میری طرف، مما ایسا کچھ نہیں کرنے والی، اور یہ مما کا بیٹا پورا کا پورا تمہارا ہے۔ کاشی اور رنم کی شادی سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد مما سے پاپا کو سب کچھ بتا دوں گا۔ سبحان اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ نیچے چلو، سب گیسٹ آ گئے ہیں۔ سیرت اپنا موڈ ٹھیک کرتی ہوئی بولی۔ چلو، سبحان سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روم سے لے کر باہر نکل گیا۔